बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर सिविक स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है पार्लियामेंट। 1973 के आइन के मुताबिक मुक़न्नना यानी मजलिस कानून साज का नाम पार्लियामेंट था, लेकिन 1985 की तरमीम के मुताबिक इसका नाम मजलिस शूरा रखा गया। ये दो ईवानों पर मुश्तमिल है। ईवान बाला सेनेट और ईवान ज़ेरी कौमी असम्बली कहलाता है। सेनेट सूबों को नुमाइंदगी जबकि कौमी असम्बली अवाम की नुमाइंदगी करती है। सेनेट मजलिस शूरा का ईवान बाला है जो चारों सूबों को बराबरी की बुनियाद पर नुमाइंदगी देता है। सेनेट कुल 87 अराकीन पर मुश्तमिल इदारा था। आइनी पैकेज लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर यानी LFO मजरिया 2002 के तहत सेनेट की तादाद में इजाफ़ा किया गया और उसकी तादाद 87 से बढ़ाकर 100 यानी 100 कर दी गई है। किस तरह से? इसकी जनरल नशिस्तें हर सूबे से 14, कुल 14 को मल्टीप्लाई कर दें 4 के साथ तो 56। विफाक के ज़ेर इंतज़ाम इलाके फाटा 8, विफाकी दारुल-हुकूमत के लिए मखसूस 2, ख़वातीन के लिए मखसूस नशिस्तें हर सूबे से 4, कुल 4 को मल्टीप्लाई कर दें 4 के साथ तो 16। विफाकी दारुल-हुकूमत के लिए मखसूस सिर्फ 1, टेक्नोक्रेट्स के लिए मखसूस नशिस्तें हर सूबे से 4, कुल इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, हमारे 4 सूबे हैं तो 16 हो गई। विफाकी दारुल-हुकूमत के लिए मखसूस जो है वो सिर्फ 1 है और इसी तरह ये जो कुल नशिस्तें हमारी बनती हैं अगर आप इनका टोटल करें तो ये 100 बन जाती हैं। सेनेट के उम्मीदवार के लिए लाजिम है कि वो कम से कम 30 साल का हो, उसका नाम किसी इंतखाबी हल्के में दर्ज हो, वो पार्लियामेंट की तरफ से मुतय्यन करदा शराइत पूरी करता हो, वो पाकिस्तान का शहरी हो, पागल और दीवाना ना हो, वो किसी सरकारी या नीम सरकारी ओहदे पर फाइज ना हो, मुत्तकी और परहेज़गार हो, नज़रिए पाकिस्तान का मुखालिफ ना हो, वो कम से कम ग्रेजुएट हो। उसका इंतखाब सूबाई असम्बलियाँ वाहिद काबिल इंतकाल वोट यानी हेयर सिस्टम के ज़रिए अपने नुमाइंदों को मुंतखब करेंगी और बाकी दीगर नशिस्तों का इंतखाब कौमी असम्बली के मेंबरान करने के मजाज होंगे। मेयाद टर्म सेनेट एक मुस्तकिल ईवान है, इसको तहलील नहीं किया जा सकता। उसके अराकीन 6 साल के लिए मुंतखब किए जाते हैं और हर 3 साल बाद आधे अराकीन रिटायर्ड हो जाते हैं और उनकी जगह नए अराकीन चुन लिए जाते हैं। सेशन इजलास सेनेट के इजलास में 3 इजलास मुनक्किद होना, सेनेट के साल में 3 इजलास मुनक्किद होना ज़रूरी है और उसके काम करने की मुद्दत 130 दिन 130 डेज़ मुकर्रर है। 2 इजलास के दरमियान 120 यानी 120 डेज़ से ज़्यादा का वक्फा नहीं होना चाहिए। ईवान का इजलास सदर तलब करने का मजाज है, वो दोनों ईवानों के इजलास भी तलब कर सकता है। सेनेट का चेयरमैन ईवान के 1/4 अराकीन की दरख्वास्त पर भी 14 दिन के लिए इजलास तलब कर सकता है। कोरम सेनेट के अराकीन की कम से कम तादाद जिसके बगैर इजलास मुनक्किद नहीं हो सकता कोरम कहलाता है और सेनेट का कोरम 1/4 1/4 अराकीन पर मुश्तमिल है। हेड क्वार्टर सेनेट का इजलास पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में मुनक्किद किया जाता है और यही इसका हेड क्वार्टर है। मरात पार्लियामेंट के दोनों ईवानों के अराकीन को यकसा मरात हासिल हैं। इजलास के दौरान किसी भी रुकन को आम सूरतों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसे ईवान के अंदर अपनी राय के इजहार का पूरा हक़ हासिल है और उसकी राय के ख़िलाफ़ कोई अदालती कार्रवाई मुमकिन नहीं। तमाम अराकीन को माकूल तनख्वाह, अलाउंस, रिहाइश और दीगर मरात हासिल हैं। सेनेट की कार्रवाई जारी रखने के लिए उसके अराकीन अपने में से चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब करते
کرتے ہیں۔ چیئرمین سینٹ کے اجلاس کی صدارت کرتا ہے، جبکہ ڈپٹی چیئرمین اس کی غیر حاضری میں اجلاس کی صدارت کرنے کا مجاز ہے۔ یہ 3 سال کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں۔ سینٹ کا چیئرمین صدر کی عدم موجودگی میں قائم مقام صدر کے فرائض سر انجام دیتا ہے، باقی یہ وہی فرائض سر انجام دینے کا مجاز ہے جو اسپیکر قومی اسمبلی ادا کر رہا ہوتا ہے۔ قومی اسمبلی پارلیمنٹ کا ایوان زیریں کہلاتا ہے، جو عوام کا منتخب کردہ ایوان ہے اور وہ عوام کی نمائندگی کرتا ہے۔ قومی اسمبلی کے اراکین کی تعداد 342 ہے۔ اس میں پنجاب میں جنرل نشستیں ہیں 148 یعنی 148، خواتین کی 35 اور کل ہو گئی 183۔ سندھ میں جنرل نشستیں 61 ہیں، خواتین کی 14 ہیں اور کل ہو گئی 75۔ سرحد میں یہ جنرل نشستیں ہیں 35، خواتین کی ہو گئی 8 اور یہ ہو گئی 43۔ بلوچستان میں جنرل نشستیں 14، خواتین کی 3 اور ٹوٹل ہو گیا 17۔ فاٹا جنرل نشستیں 12 ہیں، خواتین کی نہیں ہیں اور کل نشستیں 12۔ وفاقی دارالحکومت میں جنرل نشستیں 2 ہیں، یہاں پر بھی خواتین کی نہیں ہیں تو کل ہو گئی 2۔ اقلیتوں کے لیے مخصوص جنرل نشستیں 0 ہیں، خواتین کی 0 ہیں، لیکن ویسے ان کے پاس 10 نشستیں موجود ہوتی ہیں۔ کل جنرل نشستیں جو ہیں آپ چاروں صوبوں کی اور جو ترتیب ہے اس میں آپ ملائیں تو یہ 272 ہیں، اس میں خواتین کی ملا لیں آپ 70 تو کل یہ اراکین بن جاتے ہیں 342۔ قومی اسمبلی کا امیدوار بننے کے لیے لازم ہے کہ وہ پاکستان کا شہری ہو، سرکاری اور نیم سرکاری یا کسی بھی منافع بخش عہدے پر فائز نہ ہو، اس کا نام ووٹر لسٹ میں درج ہو، پاگل اور دیوالیہ نہ ہو، متقی اور پرہیزگار اعلیٰ سیرت کا حامل ہو، نظریہ پاکستان کا مخالف نہ ہو، کم از کم گریجویٹ ہو اور اس کی عمر کم از کم 25 سال ہو۔ اب رائے دہندگان کی شرائط کیا ہیں، یعنی ووٹرز کی کیا شرائط ہیں؟ وہ ووٹر جو ہے وہ پاکستان کا شہری ہو، اس کی عمر 18 سال ہو، اس کا نام انتخابی فہرست میں درج ہو، اسے کسی مجاز عدالت نے دماغی طور پر مفلوج قرار نہ دیا ہو۔ انتخاب قومی اسمبلی کے اراکین کو متعلقہ انتخابی حلقے کے ووٹرز براہ راست طریقے سے منتخب کرتے ہیں۔ اگر کوئی رکن ایک سے زائد نشستوں پر منتخب ہو جائے تو وہ صرف ایک نشست رکھ سکتا ہے، باقی نشستوں سے اسے دستبردار ہونا پڑے گا۔ اگر کوئی رکن ایوان کی اجازت کے بغیر ایوان کے اجلاس سے مسلسل 40 روز تک غیر حاضر رہے تو ایوان اس کی نشست خالی قرار دے سکتا ہے۔ کوئی رکن اسپیکر کو اپنا استعفیٰ پیش کر کے بھی اپنی رکنیت چھوڑ سکتا ہے۔ قومی اسمبلی کے سال میں کم از کم 3 اجلاس ہونا ضروری ہیں۔ اس کے کام کرنے کی میعاد 130 دن ہے۔ 2 اجلاس کے درمیان 120 دن سے زیادہ وقفہ ممکن نہیں ہے۔ قومی اسمبلی کے اراکین کی 1/4 تعداد کی درخواست پر اسپیکر اجلاس طلب کر سکتا ہے اور یہ اجلاس صرف اسپیکر ہی ملتوی کرے گا۔ صدر کو پارلیمنٹ کے ایک ایوان یا دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس بلانے کا اختیار حاصل ہے۔ اب اس کی ٹرم قومی اسمبلی 5 سال کی مدت کے لیے منتخب کی جاتی ہے۔ 5 سال گزرنے پر اسمبلی خود بخود تصور ہوگی 5 سال گزرنے پر اسمبلی خود بخود ختم تصور ہوگی، لیکن اس کو اس کی مقررہ مدت سے پہلے بھی صدر خود یا وزیر اعظم کے مشورے پر تحلیل کر سکتا ہے۔ کورم اگر کسی موقع پر اسپیکر کی توجہ اس طرف مبذول کرائی جائے کہ ایوان میں حاضر اراکین کی کل اراکین کی تعداد کا 1/4 سے کم ہے، یعنی کورم کم ہے، تو اسپیکر اس وقت تک اجلاس ملتوی کر دے گا جب تک کہ وہ کورم پورا نہ ہو جائے، یعنی 1/4 اراکین کا ایوان میں حاضر ہونا ضروری ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کی کارروائی کے لیے ایک مستقل ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں واقع ہے جسے پارلیمنٹ ہاؤس کہا جاتا ہے۔ دونوں ایوانوں کے ممبران کی امراءت یکساں اور مساوی ہیں، جن کو سینٹ کے ضمن میں پیش کر دیا گیا ہے۔
اب قومی اسمبلی کی کارروائی جاری رکھنے کے لیے سب سے پہلے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو منتخب کیا جانا ضروری ہے۔ یہ دونوں قومی اسمبلی کے اراکین ہوتے ہیں جن کو ممبران خود منتخب کرتے ہیں۔ اسپیکر اجلاس کی صدارت کرتا ہے اور اس کی عدم موجودگی میں یہ فرائض ڈپٹی اسپیکر ادا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے اجلاس کی صدارت کرتا ہے، ایوان میں نظم و ضبط برقرار رکھنے کا ذمہ دار ہے، اسے پوائنٹ آف آرڈر پر فیصلہ دیتا ہے۔ ایوان میں تمام تحریکات اور سوالات اسپیکر کے توسط سے پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ سوالات وزراء سے پوچھے جاتے ہیں۔ قانون سازی کے لیے تمام بل جو ہیں وہ اسپیکر کی اجازت سے پیش ہوتے ہیں۔ کسی بل کو مالی بل قرار دینا اسپیکر کے فرائض میں شامل ہے۔ اسپیکر اسمبلی کا اجلاس بلانے کا مجاز ہے اور وہ اجلاس ملتوی بھی کر سکتا ہے۔ کورم پورا نہ ہونے کی صورت میں اجلاس ختم کرنے کا اعلان کرتا ہے۔ اسپیکر اسمبلی کے قواعد و ضوابط کی تشریح و وضاحت کرتا ہے اور قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والے ارکان کے خلاف انضباطی کارروائی بھی کرتا ہے۔ اسپیکر کا اپنا ووٹ نہیں ہوتا۔ جب کسی مسودے پر ووٹ برابر ہو جائیں تو وہ فیصلہ کن یعنی کاسٹنگ ووٹ استعمال کرتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک مجلس شورا۔